اور بنگلہ دیش میں بھارت مخالف انقلاب کی توانا آواز اور نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی کے قتل کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ مشترکہ افراد نے عوامی لیگ اور بھارت نواز میڈیا ہاؤسز کو آگ لگا دی۔ راجشاہی میں شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ بنگلہ دیش میں عوام کا بھارتی مداخلت کے خلاف زبردست احتجاج۔ معروف طلبہ رہنما اور انقلاب کے ترجمان شریف عثمان ہادی کے قاتلانہ حملے میں انتقال کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہو گیا ہے۔ مظاہرین اس کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے رہے ہیں۔ مظاہرین نے عوامی لیگ اور بھارت نواز میڈیا اداروں پر دھاوا بول کر آگ لگا دی۔ راجشاہی میں مشتعل افراد کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور بھارت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ وہ انڈیا کے خلاف بولنے کی وجہ سے آج انہیں بھی شہید ہونا پڑا۔ عثمان ہادی صرف ملک کے لیے بلا تکلف انڈیا کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔ جو ہپوکریسی اور ڈومینیشن ہے اس سے بنگلہ دیش ہمیشہ آزاد رہے۔ بنگلہ دیش زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ We are against such political assassination and we are against such operations. Indian interference, we have seen that they are sheltering killer Hasina even after the ICC announcement of capital punishment. They are not even giving her back and they are sheltering other criminals. We are saying that Usman Hadi bhai, he was the spokesperson of Inqilab Moncho. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مرکزی ملزم فیصل کریم مسعود بھارت فرار ہو چکا ہے۔ مرکزی ملزم نے ایک روز پہلے ڈھاکہ میں 6,000 ٹکا ادا کر کے رینٹ پر گاڑی حاصل کی تھی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ایک ویڈیو بیان میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور عثمان ہادی کی موت کو بنگلہ دیشی قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ عثمان ہادی حسینہ حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ 12 دسمبر کو عثمان ہادی پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں نے فائرنگ کی تھی۔ حملے میں شدید زخمی عثمان ہادی سنگاپور کے اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں زخموں کی تاب نہ لا کر وہ انتقال کر گئے۔